بتاؤں لوگوں سنو، پہلے کی بات سنیں آپ. پہلے اگر شادی کے بعد اپنی بیوی کو اپنے اس کے میکے سے اپنے گھر بلا کے لے کے جاتا تھا دولہا، جب اپنی دلہن کو لے کے جاتا تھا نا تو اتنی شرم تھی کہ پہلے گاڑی میں، بیل گاڑی میں وہ معلوم ہے کیا کرتا تھا، ڈنڈیاں باندھ کے اس کے اوپر ترپال ڈالتا تھا. ترپال ڈالنے کے بعد میں دلہن کو اس ترپال کے اندر بٹھاتا تھا، خود ترپال کے باہر بیٹھ کے اپنی بیوی کو بلا کے لاتا تھا. آپ کو یقین نہ آئے تو جو 50 سال اور 60 سال کے لوگ ہیں ان سے پوچھو کہ آج سے 30-40 سال پہلے ایسا ہوتا تھا کہ نہیں. یہ تھی شرم. اور ایسے نہیں کہ پہلی بار میں ایسا کرتا تھا، اگر 20 بار بھی بچے اس کے ہو گئے اس کے باوجود بھی اتنے پردے میں لے کے آتا تھا. آج تو ادھر شادی ہوئی ہے، اجی میاں شادی تو ہونا دور کی بات ہے، خالی منگنی اگر ہو گئی تو اتنا لمبا موبائل لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی پہ چلا جاتا. رات و دن باتیں چل رہی ہیں، رات و دن. ابھی تو نکاح بھی نہیں ہوا ہے، ابھی سے تیری بات چل رہی ہے. مجھے بتا یہ جائز کہاں سے ہے؟ یہ تو حرام ہے. جب تک نکاح نہیں ہوا، جب تک یہ تیری بیوی نہیں ہے، جب تک لڑکی سے کوئی رشتہ نہیں ہے. ہم نے تو دیکھا منگنیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، باراتیں بھی واپس چلی جاتی ہیں. پھر بات جو کر رہا ہے یہ جائز کیسے ہو؟ بات ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ کیسے جائز؟ بات چل رہی ہے، منگنی ہو گئی، بات چل رہی ہے. بھائی کمیٹی والوں چائے کا زیادہ چکر نہ پلاؤ، بالکل ڈسٹرب نہ کرو. اب میری تقریر شروع ہو گئی ہے نا، آپ لوگ بہت محبت سے سنتے رہے. منگنی ہو جب تک نکاح نہ ہو جائے، جب تک کہہ دینا لڑکے والوں سے ہماری بچی بات نہیں کرے گی، اس لیے کہ دعا خیریت کی بات ہے نا تو آپ میرے پاس کرو. لڑکی کا باپ ہوں میں لڑکی کا بھائی ہوں، میرے پاس کرو، 100 بار کرو، خیر خیریت ہوگی، سب کچھ ہوگی. لیکن ہمارے گھر کی بچیاں جب تک نکاح نہیں ہو جاتا جب تک باتیں نہیں کرتی ہیں، اس لیے کہ جب تک نکاح نہیں ہوتا ان بچیوں کی ذمہ داری ہماری ہے. ان کے پردے کا خیال رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے. لیکن جب نکاح ہو جائے تو وہ تیری بیوی ہو جائے گی، اب ذمہ داری تیری ہے. اب تو جس طرح سے چاہے اسے رکھ، اس لیے کہ اب سوال تجھ سے ہوگا. نکاح سے پہلے ذمہ داری اس کے باپ بھائی کی ہے، نکاح کے بعد ذمہ داری اس کے شوہر. سمجھ رہے میرے بھائی کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب تو نکاح کے بعد میں بھی جب بلا کے لاتا تو اپاچے موٹر سائیکل پر بٹھال کے لا رہا ہوتا ہے، چھپکیاں بنا کے بالکل جیسے چھپکلی کو چپکا کے لا رہا ہوتا ہے. بالکل شرم نہیں ہے، بالکل حیا نہیں ہے. اچھا بالکل حیا نہیں ہے، حیا کا پاس نہیں ہے، لحاظ نہیں ہے. پہلے لوگوں کا حال یہ تھا، لوگوں یہ حال تھا پہلے لوگوں کا کہ اگر کوئی اپنی چھت پہ چڑھتا تھا نا، بستی میں کوئی پیڑ پہ چڑھتا تھا نا تو اعلان کرتا تھا ہم اپنی چھت پہ چڑھ رہے ہیں، پردے ہو جاؤ. آج ہوتا، آج 5 منزل پہ بھی چڑھتا تو کوئی اعلان نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ پہلا پردہ کرتی تھی، اس لیے پردے کا اعلان ہوتا تھا. اب جب پردہ ہی نہیں ہو رہا تو کوئی اعلان کیوں؟ پہلے کوئی نہیں چڑھتا تھا چھت پہ، کیوں چاچا؟ اعلان ہوتا تھا پردے ہو جاؤ، ہم چھت پہ چڑھ رہے ہیں. اب نہیں ہے. اب کس کو کہیں پردے ہو جاؤ؟ اب تو مرد کو خود پردے ہونا پڑ گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب تو مرد کو خود پردے ہونا پڑ گیا. حال یہ ہے نظام میکدہ کو جس طرح بگڑا ہے ساقی، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا. حالات بہت خراب ہے میرے بھائی، قیامت قریب ہے. حالات اپنے سدھار لو، اس لیے کہ اب قیامت زیادہ وقت نہیں ہے، بہت قریب ہے. قیامت کی نشانیاں جو بتائی تھی اللہ کے رسول نے تقریباً کچھ اگر چھوڑ دیں تو ساری نشانیاں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں. لوگوں قیامت کی ایک نشانی یہ تھی کہ لوگوں کے درمیان سے حیا نکل جائے گی، نکل گئی. لوگوں قیامت کی نشانی یہ تھی کہ ناچنے گانے والوں کی عزتیں ہونے لگیں گی. یہ بات آج ہے، جو ناچنے والے گانے والے آج ان کو بڑی عزت کی نظروں سے دیکھا جائے
جا رہا. آج وہ سیلیبریٹی ہو گئے جو ناچنے گانے والے ہیں. آج ہمارے نوجوان ان کے کلچر کو اپنا رہے ہیں. آج ہمارے نوجوان ان کے طریقے کو اپنا رہے ہیں. آج ہمارے نوجوان ان کی زندگی کو، طرز عمل کو اپنا رہے ہیں. آج ناچنے گانے والے سیلیبریٹی بن کے گھوم رہے ہیں. اور لوگوں کان کھول کر اس کے سنو، قیامت کی نشانی ہے. اور لوگوں اگر چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد میں اچھے بدلے ملے تو تمہارا آئیڈیل ممبئی کا ناچنے والا نہیں ہونا چاہیے. تمہارا آئیڈیل کربلا کا حسین ہونا چاہیے. بے شک سبحان اللہ سبحان علی کا بیٹا ہونا چاہیے، فاطمہ کا لال ہونا چاہیے. بے شک سبحان اللہ. تمہارا آئیڈیل. بایزید بستامی فاحشہ کے دروازے پر بیٹھے ہیں، فاحشہ کی چوکھٹ پر بیٹھے ہیں. جتنے بھی آتے ہیں شرم ہے. شراب ضرور پیتے ہیں مگر اتنا پتا یہ اللہ والا بیٹھا. لوگوں ذرا غور کرو غور کرو. فاحشہ کے کوٹے پر آئے مگر اتنا پتا کہ اللہ والا بیٹھا. اوباش ہے مگر اتنا پتا کہ اللہ والا بیٹھا. وہ لوگوں ذرا غور کرو. پہلے حال یہ تھا شرم کا کہ بیٹا اگر بیڑی پی رہا، حقہ پی رہا، 10 سال ہو گئے حقہ بیڑی پیتے، وہ ابا کے سامنے نہیں پی کبھی بھی. حیا کرتے تھے. امام صاحب آ گئے حقہ پی رہا تو امام صاحب آ گئے. اگر بیڑی پی رہا، تاؤ آ گئے، چچا آ گئے، ابا آ گئے، پھینک دیا کرتا تھا. ابا آ گئے، چچا آ گئے. اب تو سرتی مسلتا ہے، کھنکر خود ہی کہتا کھاؤ گے حضرت؟ اور خوب مسل کے کہتا کھاؤ گے. حیا ختم ہو گئی. حیا بالکل ختم ہو گئی. شرم نہیں رہی لوگوں. یہ قیامت کی نشانی ہے. بایزید بستامی بیٹھے ہیں اللہ والے اور ان کی وجہ سے کوئی رکا ہی نہیں. مغرب کا وقت ہو گیا، مسجد میں اذان ہونے لگی. مسجد میں پکارنے والا پکارنے لگا، اللہ اکبر اللہ اکبر. مغرب کی اذان. اللہ والا بیٹھا ہے، بایزید بستامی بیٹھے ہیں. اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائیں، دنیا کا کیسا بھی علاقہ، کیسا بھی خطہ ہو، وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، ماحول کی پرواہ نہیں کرتے. وہ پرواہ کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت کی پرواہ کرتے ہیں. فاحشہ کا در ہے، فاحشہ کا گھر ہے، اس کی چوکھٹ اذان ہو رہی ہے. بایزید بستامی نے مغرب کی نماز کی تیاری کر لی. سبحان اللہ. یار ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ. مغرب کی نماز کی تیاری کر لی. اللہ اللہ. ادھر اذان ہوئی، ادھر مصلی پہ بایزید بستامی کھڑے ہو گئے. نماز مغرب ادا کر لی. نماز مغرب ادا کرنے کے بعد جیسے ہی مصلی پہ بیٹھے فاحشہ کی خادمہ آ گئی. فاحشہ نے بھیجا جاؤ آج دیکھو دروازے پہ کتنے لوگ آئے، سب کی لسٹ بنا کے لے کے آؤ. سب کی لسٹ بنا کے لے کے آؤ. جب خادمہ آئی تو کیا دیکھا کہ دروازے پہ آج کوئی ہے ہی نہیں. نہ کوئی شرابی ہے، نہ جواری ہے، نہ سٹے باز ہے، نہ اوباش ہے، نہ نفس پرست ہے، نہ حبش کا پجاری ہے، کوئی نہیں. ایک بیٹھا ہے داڑھی والا، ٹوپی والا، تسبیح والا، مصلی والا. ایک بیٹھا بس. کہنے لگی بابا یہاں کیسے آنا ہوا؟ کیا راستہ بھول گئے؟ یہاں آپ جیسوں کا کام نہیں، یہاں ٹوپی داڑھی والوں کا کام نہیں ہے، یہاں تسبیح مصلی والوں کا کام نہیں ہے. یہاں شرابی آتے ہیں، زانی آتے ہیں، جواری آتے ہیں، نفس پرست آتے ہیں، بگڑے ہوئے آتے ہیں. آپ نے فرمایا راستہ ہم نہیں بھٹکے ہیں، راستہ تیری مالکی بھٹک گئی ہے. ہم اس لیے آئے ہیں کہ اب یا تو وہ رہے گی یا ہم رہیں گے، فیصلہ کرنا ہے. تو کہا آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ کیا چاہتے ہو؟ کہا اس وقت ہم اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. کہا آپ کا کام اس سے ملنا نہیں ہے. کہنے لگے تیرا یہ کام نہیں ہے کہ میرا کام ملنا ہے کہ نہیں ہے، یہ بتا کہ اس سے ملنے کے لیے فیس کتنی لگتی ہے، ہم ملنا چاہتے ہیں. گئی بھاگی بھاگی دوڑی دوڑی گئی اور جانے کے بعد اس فاحشہ سے بولی آج تیری چوکھٹ پہ کوئی نہیں ہے،
جو روزانہ آتے تھے وہ نہیں ہے، شرابی نہیں ہے، اوباش نہیں ہے، نفس پرست نہیں ہے، حبش کا پجاری نہیں ہے. کہنے لگی پھر کون ہے؟ کہنے لگی بس ایک بیٹا ہے، ٹوپی والا، داڑھی والا، تسبیح والا، مصلی والا، اللہ اللہ والا. ہاں ایک. کہنے لگی اس کا دماغ خراب ہوا ہے. نمازی لوگ کب سے آنے لگے یہاں؟ اللہ اللہ والے کب سے آنے لگے؟ اس کا دماغ خراب ہوا ہے. اس سے جا کے کہو بابا ہم نہیں ملتے، ہمارے ملنے والے لوگ اور ہیں، ہم ان سے ملتے ہیں جو نفس کے غلام ہوتے ہیں، ہم ان سے ملتے ہیں جو گناہوں کے دلدل میں غوطہ لگاتے ہیں، ہم ان سے ملتے ہیں جو ہمارے انکم کراتے ہیں، ہم ان سے ملتے ہیں جو پیسہ دے کر کے ہمارا جسم خریدتے ہیں. ارے ہم جسم کے سوداگر ہیں، ہمارا تم سے بزنس نہیں چلے گا. آئی کہنے لگی بابا وہ تم سے ملنا نہیں چاہتا، وہ جسم کی سوداگر ہے، وہ انہی سے ملنا چاہتی ہے جو جسم کی تجارت کرتے ہیں، وہ آپ سے نہیں ملے گی. بایزید بستامی نے مسکرا کے فرمایا وہ بیٹی اس سے یہ پوچھ کے آیا کہ تجھے ٹوپی داڑھی تسبیح مصلی سے کوئی مطلب نہیں، اس سے یہ پوچھ کہ ملنے کی قیمت کیا لگے گی. زمانہ دیکھو اللہ والا کام کرتا ہے، کبھی کبھی اللہ والے کے کام الٹے ہوتے ہیں، زمانے کو الٹے نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں وہ کام سیدھے ہوتے ہیں. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اللہ والوں کی شان نرالی ہوتی ہے، دنیا والوں کی نظر میں کام الٹے نظر آتے مگر وہ سیدھے ہوتے. کہنے لگے ہم ملنا چاہتے ہیں، اس سے یہ پوچھ ملنے کی قیمت کیا لگے گی. ارے وہ جسم کی سوداگر ہے نا، اسے تو قیمت چاہیے نا، قیمت دینے ہم تیار ہیں. پھر گئی کہنے لگی وہ ملنا چاہتا ہے، وہ ضد کر رہا ہے، وہ چاہتا ملے گا اور وہ قیمت پر ملنا چاہتا، قیمت دینا چاہتا ہے. فائشہ نے اتنی قیمت بتائی، اتنی قیمت بتائی، اتنی زیادہ قیمت بتائی تاکہ قیمت سن کے وہ مجھ سے ملاقات کا مشتاق تھا. اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو، بڑی پیاری بات بتا رہا ہوں، بڑی اچھی بات بتا رہا ہوں، سنیے ذرا اس بات کو غور سے. اگر آپ اچھے ہو جاؤ تو اللہ کا کرم آپ کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ برائی آپ تک نہیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ برائی کو آپ سے پہلے ہی بچا دیتا ہے. آپ جب برا کام کرتے ہو تو برائی چل چل کے آپ کے پاس آتی ہے، برائی ڈھونڈتی پھرتی ہے آپ کو. کہاں ملو گے؟ گلیوں میں ملو گے وہی پکڑ لے گی، گھروں میں ملو گے وہی آ جائے گی. اور آپ نیکیاں کرو، اچھائی کرو تو نیکیاں آپ کو ڈھونڈتی پھریں گی، ڈھونڈتی پھریں گی. آپ نمازی بن جاؤ تو حج کی درخواست بھی آپ کے لیے اللہ منظوری کر دے گا. سبحان اللہ. یوٹیوب ایک ایسی چیز ہے، اس پہ جو تلاش کرو وہی آتا ہے، پھر خود بخود آتا ہے. آپ دیکھ لیو، تجربہ کرو. آپ یوٹیوب پہ گانے سنو، گانے آئیں گے، پرانی کے، نئی فلموں کے، بیٹ کی فلموں کے گانے آئیں گے. آپ تقریریں سنو، یوٹیوب جب کھولو گے جب تقریر آئے گی، جو سرچ کرو گے وہ آئے گا. یہ بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو ایک لڑکا یہاں بیٹھا ہوگا نواب نام کا، بڑی محبت کرتا ہے ہم سے. وہ کہہ رہا تھا حضرت 7 سال ہو گیا میں آپ کی تقریریں سنتا ہوں. اس نے یوٹیوب کھول کے دکھایا تو میری تقریر کے علاوہ اس کے یوٹیوب میں کچھ آ ہی نہیں، جدھر سے بھی کھول لو میری تقریر. چونکہ جو سرچ کرو گے وہی آتا. ایسے ہی انسان کا ہے، جو تم ڈھونڈتے ہو وہ تم تک پہنچتا. اگر تم برائیاں کرو گے، گناہ ڈھونڈو گے تو گناہ چل چل کے تمہارے پاس آئیں گے. اور اگر نیکیاں کرو گے، اچھائیاں کرو گے تو نیکیاں چل چل کے تمہارے پاس آئیں گے. چل چل برائیاں تم سے بچ جائیں گی، بچیں گی برائیاں تم سے. ایک بات بتاؤں میں آپ کو، کہیں ناچ ہو رہا ہو، کہیں پر خوب مذاق ہنسی اور خوب وہ چل رہی ہو بے حیائیاں. ہم نے تجربہ کیا ہے، ہم نکل جائیں، یہ مولانا لوگ یہ کوئی بھی نکل جائیں، میں نے یہ دیکھا عورتیں کچھ شرم کریں مگر پھر بھی کہتی ہیں حضرت آ رہے ہیں، تھوڑی سی شرم کر کے تھوڑا سا معاملہ اس وقت ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اس لیے کچھ نہ کچھ اللہ نے ان لوگوں کی شرم و حیا رکھی ہے کہ ان کی وجہ سے برائی تھوڑی سی ہٹ بچ جاتی ہے. صحیح بتا آپ کو یقین نہ ہے، میں آپ کو سب سے بڑی بات بتا رہا ہوں آج. اور سب سے بڑی بات آپ لوگ بھی سنو، آپ تجربہ کرنا. آپ نے کبھی سفر کیا ہوگا ٹرین میں، بس میں،
اگر نہیں کیا ہوگا تو آپ کریں گے، دیکھنا ٹرین اور بس میں ایک جماعت آتی ہے جو بیچ کی جماعت ہوتی ہے، نہ مرد نہ عورت، 6 نمبر والی یہ 6 نمبر والی جو جماعت ہوتی ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ یہ جب مانگتی ہے تو جو دینے والا وہ تو دیتے ہی، اور جو دینے والا نہیں ہے اس سے بھی لے لیتی ہے۔ صحیح بتا، بڑی خطرناک جماعت، دے گا کیوں نہیں، بڑے بڑے کنجوس سے نکلوا لیتی ہے جماعت، بڑے بڑے کنجوس سے۔ مگر اللہ کا شکر ہے مجھے آج 14 سال ہو گئے سفر کرتے ہوئے، پورے ہندوستان کا سفر کرتا ہوں، خدا کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، آج تک ٹرین میں میرے ساتھ اس جماعت نے نہ مجھ سے مانگنے کی کوشش کی ہے، نہ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے، خالی یہ دیکھتے ہیں یہ ٹوپی داڑھی والے چھوڑ دو۔ آج بھی قدر ہے اس چیز، آپ دیکھ لینا، آپ دیکھ لینا، یہ قدر ہے۔ آپ کے داڑھی نہ ہو، ٹوپی نہ ہو، دو گے تم تو تمہارے دادا رہیں گے وہاں، اور نکلوانا جانتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، لیکن اللہ کا فضل ہے، میں نے ایک بار ایک سے پوچھ بھی لیا، میں نے کہا بھیا ایک بات یہ بتاؤ تم ہم لوگوں سے کیوں نہیں مانگتے؟ کہتے ہم ہی نہیں مانگتے، تم اللہ والا۔ میں نے کہا چلو ہم تو بڑے گناہگار ہیں تمہاری نظر میں صحیح، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کم سے کم جیسا ڈھنگ بناؤ گے ویسا رنگ ہو جائے گا، جیسا ڈھنگ ہوگا ویسا رنگ ہوگا۔ اگر نیکیوں کی جستجو میں رہو گے تو نیکیاں تمہیں ڈھونڈیں گی، اگر گناہوں کے جستجو میں رہو گے تو گناہ تمہیں ڈھونڈیں گے۔ اور جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو، فاحشہ نے کہا اس سے کہہ دو اس کا کام نہیں ہے، اللہ والے نے کہا اس سے قیمت پوچھ، جب قیمت پوچھنے کی بات کی نا تو اس نے اتنی قیمت بتائی کہ وہ آ نہ سکیں، لیکن اللہ والے کے دل سے لگی تھی فیصلہ ہو کے رہے گا، یا تو ہم رہیں گے یا وہ رہے گی۔ سبحان اللہ۔ کئی گنا قیمت مانگی، بایزید بستامی نے نکال کے جبے کی جیب سے جو مانگا دے دیا کہ لے جا، اور اس سے بھی اگر زیادہ مانگے وہ بھی لے جائے، لیکن آج ایک بار ملاقات ہمیں کرنا ضرور ہے۔ قیمت ادا کر دی، اور قیمت ادا کرنے کے بعد جیسے ہی اس کے حجرے میں اس کے کمرے میں بایزید بستامی نے جانے کے لیے تیاری کی تو لوگوں ذرا غور کرو، فاحشہ کی خادمہ نے کہا رک جاؤ، ادھر سے ہم اشارہ کریں گے تو آنا، بایزید بستامی کو روک دیا گیا۔ لوگوں ذرا غور کرو، جتنا سبوں سے وہ مال قیمت وصولتی تھی آج ایک سے اتنی قیمت لے کے بیٹھ گئی۔ اب جب بایزید بستامی آنے لگے تو فاحشہ نے سوچا آنے والا بڑا مالدار ہے جو سب کے برابر اکیلا قیمت دے کے آ رہا ہے، یہ تو بہت مالدار ہے، اگر آج یہاں سے خوش ہو کے گیا تو یہ تو روزانہ آیا کرے گا، روزانہ اتنی موٹی رقم دے کے مجھے جایا کرے گا، اس لیے آج اسے خوش کرنا ضروری ہے۔ مگر اس کو کیا پتا تھا تیری کیا اوقات تو اس اللہ والے کو خوش کرے، آج اللہ والا ہی تیری زندگی بدل کے چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت پیاری بات کر رہا ہوں، ابھی ذکر حسین بھی کروں گا، کربلا پہ بھی آؤں گا، مگر میں حسینیت بتا رہا ہوں بس، اس کے بعد حسین کا ذکر۔ اور اٹھ کر نہ جائیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اٹھ کے ایک آدھ آدمی جا رہا ہے، نوجوانوں تمہاری زندگی کا یہ بہت حسین لمحہ ہے، آپ اٹھ کے بھی جاؤ گے تو گھر جا کے کچھ نہیں کر لو گے، لیکن یہاں بیٹھے رہو گے تو رب کی رحمت میں بیٹھے، رب کی رحمت میں بیٹھے۔ آپ ذرا غور کریں، ذرا غور کریں، میرے بھائی جیسے یہ پہنچے، فاحشہ نے مزید پناہ و سنگار کیا، آج خوش کر کے بھیجوں گی، اللہ والا آیا ہے، آج اس پہ اپنا رنگ چڑھا کے بھیجوں گی۔ مگر اسے کیا پتا تھا اللہ والوں پہ ایسا رنگ چڑھا ہوا ہوتا، ان پہ کسی کا رنگ نہیں چڑھتا، وہ زمانے میں اپنا رنگ چڑھا دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز ہندوستان میں آئے تو کسی ہندوستانی کا رنگ نہ چڑھا، میرے خواجہ نے 90,000 پہ اپنا رنگ چڑھا کے چھوڑا۔ سبحان اللہ تو بولتا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں پر رنگ بہت جلدی چڑھ جاتا ہے،
کبھی کسی ہیرو کا چڑھ گیا، کبھی کسی ہیروئن کا چڑھے، ہیروئن کے رنگ بھی چڑھ جائیں نوجوانوں پہ، کبھی ہیروئنوں کی طرح بھی بال بال کے گھوم رہے ہوتے ہیں، ہیروئنوں کی طرح بھی میک اپ پٹم بنا رہے ہوتے ہیں، کان بھی چھدوا لیے بہت سے نوجوانوں نے، تو کان ناک اور چھدوا لو، ناک اور بچی ہے اسے بھی چھدواؤ، چوڑیاں بھی پہنو، پورا کام کرو، کان چھدوا کے گھوم رہے ہیں، کان سمجھ رہے ہیں، کان چھدوائے پڑے ہیں، پینٹ پھاڑے پڑے ہیں، پینٹ ذرا غور کریں آپ میرے بھائیو، رنگ چڑھ گیا تمہارے اوپر زمانے کا، جس کے اوپر محمد رسول اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے اس پر کسی کا رنگ نہیں چڑھتا ہے۔ ہاں بھائی واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مدینہ، ذکر شہید اعظم کانفرنس حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ نبی کی محبت کا ایسا رنگ چڑھا لو، قرآن کا ایسا رنگ چڑھا لو اپنے اوپر، عشق رسول کا ایسا رنگ چڑھا لو، جہاں جاؤ تیرے اوپر کسی کا رنگ نہ چڑھ سکے، جدھر سے گزرتا چلا جائے اپنے رنگ میں رنگتا چلا جائے۔ سبحان اللہ، بہت یہ رنگ ہے۔ آج اگر پوچھو بیڑی والے سے کہاں سے پیرا، کہتا دوستوں نے سکھا دیا، شرابی سے پوچھو کہتا دوستوں نے سکھا دیا شراب پینا، جواری سے پوچھو جوا کہاں سے، کہتا دوستوں نے سکھا دیا۔ دوستوں کا رنگ تیرے اوپر چڑھ گیا، تیرا رنگ دوستوں پہ کیوں نہ چڑھ سکا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا شرابیوں میں جاتا ان کی شراب چھڑا دیتا، بے نمازیوں میں جاتا۔ میں نے دیکھا کہ اچھا خاصا نماز پڑھ لا، بے نمازیوں میں بیٹھنے لگا، اپنی بھی جماعت چھوڑ دی۔ کیوں چھوٹ گئی جماعت؟ کہنے لگا مولانا ذرا بیٹھ گیا تھا، بے وقوف تیری انہوں نے چھڑوا دی تو تو نے انہیں پڑھوا کیوں نہیں دی؟ یار ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ جب وہ تیری چھڑوا سکتے ہیں تو تو انہیں پڑھوا کیوں نہیں سکتا؟ ان کا رنگ تیرے اوپر چڑھ رہا ہے، تیرا رنگ ان کے اوپر کیوں نہیں چڑھ رہا؟ تیرا چڑھ رہا اپنا بھی چڑھا گیا نا۔ بس ہمارے نوجوانوں کا تو یہ حال ہے، بس وہ کیسٹ لگائیں گے اس والی، وہ انیس صابری والی، بڑے جھوم کے مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ، رنگ بڑا جھومے گا، چشتی رنگ چڑھ گیا، فجر پڑی نا چشتی رنگ چڑھ گیا۔ بے پردگیوں کا گھر میں ماحول ہے، تیرے پر چشتی رنگ چڑھ گیا، تیرے پر چشتی رنگ نہیں، تیرے پر بوران چڑھ گیا، بوران۔ تجھے آگرے کے پاگل خانے میں جانے کی ضرورت ہے، صحیح بتا رہا ہوں، چشتی رنگ چڑھ گیا۔ خدا کی قسم اگر چشتی رنگ چڑھ گیا ہوتا تیرے اوپر تو تیرے رنگ ڈھنگ غیروں کی طرح نہیں ہوتے، تو سنت رسول کے سانچے میں ڈھلا ہوتا۔ بے شک سبحان اللہ، بہت زندہ باد، بہت۔ تیرے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہوتی، تیرے گھر سے اللہ اللہ کی صدایں آ رہی ہوتی، فجر کے وقت میں تیرے گھر میں سناٹا نہ چھایا ہوتا، فجر کے وقت میں تیرے گھر میں خراٹے لے کے نہیں سو رہے ہوتے، بلکہ فجر کا وقت ہوتا تیرے گھر میں بچہ بچہ جاگا ہوتا۔ اے لوگوں، تیری بیوی بھی نماز پڑھ رہی ہوتی، تیری امی بھی نماز پڑھ رہی ہوتی، تیری بہنیں بھی نماز پڑھ رہی ہوتی، تو بھی مسجد میں نماز کے لیے گیا ہوتا، اور فجر کے بعد تیرے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہوتی، قرآن کے پاروں کی آوازیں، خدا کی قسم تلاوتیں ہو رہی ہوتی۔ یہ تھا تیرے اوپر رنگ، یہ رنگ جس دن تیرے اوپر چڑھ گیا، زمانہ تیرا کچھ نہ بگاڑ پائے گا، جدھر سے تو گزر جائے گا زمانہ تیرے رنگ میں رنگتا نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر یا رسول اللہ۔